گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی مبارک گفتار ہی کا تذکرہ جاری ہے۔ کیا پیاری بات لکھی، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود۔ آئے ہائے کیا انداز ہوگا میرے آقا کی مبارک باتوں کا۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ لذت کہتے ہیں سرور کو، اور خطبہ واعظ و نصیحت جب کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ ہیبت سے مراد روب و دبدبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک منہ سے نکلنے والی پیاری پیاری رحمت والی گفتگو جو تھی، پیاری پیاری اور رحمت والی جو باتیں ہیں، ان کی لذت و سرور پر لاکھوں رحمتیں ہوں، اور آپ کے پرکشش خطبہ و بیان، کیونکہ صحابہ اکرام کا یہ بیان موجود ہے روایتوں میں کہ جب نبی پاک جنت اور دوزخ پر بیان فرماتے تو ہمیں ایسا لگتا ہم اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں یا اپنی آنکھوں سے دوزخ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایک ہیبت طاری ہو جایا کرتی، آخرت کی بات ہوتی تو ہچکیاں بن جاتی۔ اللہ اکبر، اس ہیبت پر بھی لاکھوں سلام، اس لذت پر بھی لاکھوں سلام۔ کیا باتیں ہوا کرتی اور کیا مبارک خطبہ ہوا کرتا۔ اور اب اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ گچھے سے مراد کسی شے کی کثرت اور مجموعہ، ایک ہی شاخ پر جب بہت سارے پھل ہوں یا پھول ہوں تو اسے گچھا کہا جاتا ہے، اور لچھے سے مراد پیچیدہ مسائل۔ اچھا، اب نزہت سے مراد چمک اور پاکیزگی۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ کون سے گچھے ہیں، یہ کون سے لچھے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نورانی سچے موتیوں کی لڑی جیسے جو دانت مبارک ہیں نا، جن سے نور کی کرنیں گویا چھن چھن کر باہر آتی، اور جب وہ باہر آتی تو گلیاں اور بازار روشن ہو جایا کرتے، ایسے نور کے لچھے جھڑتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں خود نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام گفتگو فرمایا کرتے تو دانت مبارک سے نور کی کرنیں نکلا کرتی، تو ان چمکدار ستاروں کی پاکیزگی پر، ان کی خوبی پر لاکھوں سلام ہوں۔ میرے آقا جب مسکراتے تو گویا نور کی کرنیں نکلا کرتی۔ مبارک دانتوں کا تذکرہ ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، ذرا دونوں اشعار سنیے گا۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ اب چلتے ہیں اس مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ تسکی کہتے ہیں تسلی کو، اور تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی یا میٹھا ہونے کو، اور نظارت سے مراد
تازگی ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس پیارے انداز میں نبی پاک کے تبسم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کوئی جتنا بھی غم میں ہو، پریشانی میں ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اس کو تسلی مل ہی جاتی ہے تو وہ روتا ہوا خوش ہو کر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک مسکرانے کی عادت پر لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہا کرتے کہ ہم نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا وہ ہماری طرف جب نظر فرماتے تو مسکرا کر ہی فرماتے۔ اللہ اکبر، اس میں میرے اور آپ کے لیے درس بھی ہے۔ کیا ہم مسکراتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمیں بھی تو دنیا میں مسکراتا چہرہ ہی اچھا لگتا ہے، تو ہم بھی مسکرایا کریں، انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی، اور سنت کی نیت سے مسکرائیں گے تو مسکرانے کا ثواب بھی پائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا جو مبارک گلا ہے، اللہ اکبر، اس پر بھی ذکر کیا ہے کہ سرکار مدینہ کے گلوئے خوش نوا سے نکلنے والی پیاری آواز، سبحان اللہ، گویا دودھ اور شہد کی نہر جاری ہو جایا کرتی۔ نبی پاک تمام لوگوں سے زیادہ اچھی آواز رکھا کرتے، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی سب میں یہ موجود ہے۔ میرے آقا کے گلے مبارک کی تر و تازگی پر لاکھوں سلام ہوں، یعنی میرے آقا کے بول بھی ایسے ہوتے کہ وہ میٹھے ہوتے۔ آج ہم بھی میٹھے بول بولنے والے بن جائیں۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، ہم کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں مگر اچھے بول تو کہہ دیں، شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے، شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ مگر آج پرابلم یہ ہے، ہمارے پاس کوئی آ جائے تکلیف بتانے، ہم مرہم رکھنے کی بجائے اس پر نمک چھڑکا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ نبی پاک کی مبارک عادت سن رہے ہیں کہ وہ مسکرایا کرتے، وہ میٹھے بول فرمایا کرتے۔ اے کاش سنت پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ ہونا ہے، ان مبارک ہاتھوں کی مبارک عادتوں کی بات ہونی ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اب ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ موج کہتے ہیں لہر کو، جوش کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سماحت کہتے ہیں جود و عطا کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں نبی پاک کے اس مبارک وصف کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف ہاتھ بڑھاتے، سبحان، دستے کرب جس طرف اٹھاتے، جود و عطا سے مالا مال کر دیتے، اتنا عطا فرماتے کہ سامنے والا گویا یہ کہتا کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ کئی حدیثوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ پیارے آقا نے اتنا عطا کیا کہ لینے والے کے پاس گویا سمانے کے لیے جگہ نہ ہوا کرتی۔ نبی پاک کے در پر جو آتا خالی ہاتھ نہ جاتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ کا دست عطا سب سے بڑھ کر سخی تھا، جود و عطا کے اس سمندر پر کیوں نہ درود و سلام بھیجا جائے۔ تو اسی سخاوت، اسی عطاؤں کی خوبصورت عادت پر اعلیٰ حضرت گویا درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، بار کہتے ہیں وزن کو، اس کے بوجھ کو کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک وہ ہیں کہ ان کے بازوؤں میں کتنی قوت ہے، ان بازوؤں سے دونوں جہانوں کا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، دنیا میں بھی اپنی امت کی فکر ہے، محشر کے دن بھی شفاعت کرنی ہے، تو بارے دو عالم اٹھایا ہوا ہے۔
مگر پھر بھی پرواہ تک نہیں ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، سکون ہے، تازگی ہے۔ ایسے مبارک بازوؤں کی قوت اور طاقت پر بھی میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت تضمین ایک شاعر نے لکھی نا کہ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دونوں اشعار پھر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔